جو کراچی کے اندر جو ان کے میریٹائم منسٹری کا حصہ ہیں ان کے اوپر خصوصی یہ تفصیل سے بات کریں گے. تو شروع کرتے ہیں جی. سب سے پہلے کراچی کے جو 5 منصوبے ہیں وفاق کے ٹرانسفارمیشن پلان کے اندر گرین لائن سے ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ کہاں پہنچا. گرین لائن ظاہر ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ وہ پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ ہے جو اس شہر کے اندر لایا جا رہا ہے. یہ 20.5 کلومیٹر لمبا کوریڈور ہے. نمائش تک وہ آتا ہے اور یہ مکمل ہو چکا ہے. اس کی ایک بہت بڑا بس ڈپو بنا ہے جہاں پر یہ بسیں جو آ رہی ہیں 80 بسیں آنی ہیں اور بڑی بسیں آ رہی ہیں. ان کے لیے جو ہے وہ ایک بہت بڑا بس ڈپو بنایا گیا ہے, وہ مکمل ہو چکا ہے. 22 بس سٹیشنز ہوں گے, BRT کے سٹیشنز ہوں گے جہاں سے مسافر چڑھیں گے اور اتریں گے بسوں کے اوپر. وہ 22 سٹیشن جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں. اس سارے نظام کو چلانے کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا جا رہا ہے اور وہ صرف اس گرین لائن کے لیے نہیں ہے. کراچی کی تمام جو BRT سسٹم بنایا جا رہا ہے, جو مختلف لائنز ہیں, ریڈ لائن ہے, اورنج لائن ہے, یلو لائن ہے اور مزید جو لائنز آنی ہیں, ان تمام کے لیے ایک مربوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا ہے اور وہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے. نمائش میں انڈر پاس بن رہا ہے جہاں پر یہ تمام لائنز آ کر رکیں گی اور ان تمام لائنز کے اس کے بعد جو ہے وہاں سے بسیں جو ہیں انہوں نے مڑ کے واپس جانا ہے. تو وہ ایک بہت بڑا ایک سسٹم ہے. 5000 اسکوائر میٹرز اس کی ٹوٹل پیمائش ہے. وہ اس مہینے کے آخر تک یعنی اگلے 3 ہفتے کے اندر مکمل کر لیا جائے گا. ITS سسٹم جو NRTC ایک ادارہ ہے منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کا, وہ اس میں لیڈ پہ کام کر رہے ہیں. بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام جاری ہے اور یہ ITS سسٹم یہ وہ سافٹ ویئر سسٹم ہے جو پورے یہ بس کے سسٹم کو کنٹرول کرے گا, شیڈیولنگ وغیرہ جس سے ہوگی, اور وہ جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے اندر. پھر جس چیز کا ہمیں ضرورت ہے, ظاہر ہے کہ یہ نظام چلانے کے لیے سیکیورٹی کا ایک سسٹم بھی چاہیے ہوتا ہے. وہ کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے اور 20 ستمبر تک, آج سے صرف 9 دن کے بعد جو ہے وہ موبلائز کر دیے جائیں گے, وہ آن سائٹ ہوں گے. بس کا آپریٹر جو ہے جو ڈائیو پاکستان ہے ان کے ساتھ معاہدہ مکمل کر لیا گیا ہے. انہوں نے بسوں کی جو ڈرائیورز ہیں ان کی بھرتی کر لی ہے. ان کی سافٹ ٹریننگ جو ہے جو ڈائیو پاکستان کے دوسرے آپریشنز ہیں اس پہ ابھی کی جا رہی ہے. سو وہ بھی تیار ہیں اور جو بڑی چیز جس کا انتظار کر رہے تھے وہ بسوں کا, اور اس کی ہم اتنی غور سے اس کو فالو کرتے ہیں کہ کل تقریباً میں ہر ایک دن ہر 2 دن کے بعد میں اس کی پروگریس لیتا ہوں. تو کل کی جو وہ شپ ہے جس کے اوپر پہلی 40 بسیں آ رہی ہیں وہ ملاکا اسٹیٹ جو ہے سنگاپور اور ملیشیا کے درمیان وہاں سے گزر رہی تھی, اور امید یہ ہے کہ اگلے ویکنڈ تک, اگلے ہفتے اتوار تک یہ بسیں پہلا لاٹ جو ہے 40 بسوں کا یہ کراچی پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالی, اور جو دوسرا بیچ ہے 40 بسوں کا وہ اکتوبر کے آخر تک آ جائے گا. لیکن ظاہر ہے آپریشن جو ہے یہ پہلے 40 بسز کے ساتھ شروع کیا جائے گا. تو یہ سب سامنے رکھتے ہوئے آپ سمجھیے کہ اگر 20 ستمبر کے لگ بھگ یہ بسیں آتی ہیں پہلی, تو اس سے 6 سے 8 ہفتے کے اندر ہمارا جو ہے وہ باقاعدہ آپریشن شروع ہو چکا ہوگا. اکتوبر کے مہینے میں دوسرا جو حصہ ہوگا اکتوبر کا, اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو سب کو دعوت دیں گے اور آپ کو ان بسوں کے اوپر لے کے چلیں گے. پورا جو گرین لائن جو ہے اس کا آپ کو ٹور بھی کروائیں گے. پورا سسٹم جو بنایا گیا ہے وہ بھی دکھایا جائے گا, اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ جلد اس کے بعد جو ہے وہ یہ آپریشن کا آغاز بھی کر دیا جائے گا نومبر کے مہینے میں. دوسرا بڑا منصوبہ جس کے اوپر کام شروع کیا گیا وہ ہے ہمارے جو نالے ہیں, اسٹارم واٹر ڈرین جو اس کے بننے تھے. عام طور پہ اس کو نالوں کی صفائی کا کہتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ذرا سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اتنے اربوں روپے جو ہیں وہ نالوں کی صفائی پہ کیسے لگا دیے. تو میں ذرا تفصیل سے آپ کو بتاؤں کہ اس منصوبے کے اندر ہم کر کیا رہے ہیں اور ابھی تک ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. سب سے پہلے تو اس صفائی کی بات کرتے ہیں. ٹوٹل جو یہاں سے ڈریجنگ کر کے ہم نے نکالنا ہے مٹیریل, وہ 11 لاکھ ٹن مٹیریل ہے. اتنے ہی وہاں پر کیونکہ کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے, چیزیں آ کے پھینک دی جاتی ہیں. جو سالڈ ویسٹ ڈسپوزل کا نظام ہے جو اسی کراچی ٹرانسفارمیشن پیکیج میں صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا تو آپ کو پتہ ہے وہ کچرا پھینکا جاتا ہے. تو 11 لاکھ ٹن جو ہے یہ کچرا اٹھایا جائے گا, اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ہم کہاں تک پہنچ گئے ہیں. اس کے ساتھ یہ صرف نالے جو ہیں وہ اسٹارم واٹر ڈرین نہیں بن رہے, اس کے ساتھ سیوج کا سسٹم بھی ڈالا جا رہا ہے.
فٹ پاتھ بھی بنائے جا رہے ہیں, سڑکیں بھی بنائی جا رہی ہیں, اوور ہیڈ پاسز جو ہیں اور انڈر پاسز بھی اس کو بنائے جا رہے ہیں, کلورٹس ہیں, برجز ہیں. یہ پورا ایک انٹیگریٹڈ انجینئرنگ سلوشن ہے جو اس کے لیے کیا گیا ہے. اس میں جو 12 فٹ والی ہماری 12 فیٹ وائڈ سڑکیں ہیں وہ 7 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی جائیں گی, اور ہماری جو 15 فیٹ کی سڑکیں ہیں اس میں کوئی آپ سمجھ لیں 48 سے 52 کلومیٹر کے درمیان جو ہے وہ یہ سڑکیں بنائی جائیں گی. تو تقریباً ٹوٹل جو ہے وہ 55 سے 60 کلومیٹر کی سڑکیں کراچی کے شہر کے اندر بنائی جائیں گی. اور اگر آپ نے یہ دیکھا ہو کہ محمود آباد, گجر اور رنگی جو ہے وہ 3 مختلف علاقے ہیں کراچی کے, ایک نارتھ کو اثر انداز کرے گا, وہاں پہ اس کا فائدہ ہوگا, ایک رنگی کی طرف جو ہے, اور ایک یہ ساؤتھ کی طرف پی ایس ایچ ایس سے شروع ہو کر یہاں پہ ڈیفنس تک اور ایون کورنگی کا اس کو فائدہ ملے گا. اور اس تمام کے لیے جو فنڈز مختص کیے گئے ہیں وہ 34.5 ارب روپے دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ملیر اور لیاری کے اوپر بھی سیکنڈ فیز کے اندر کام ہونا ہے. اس کی ابھی وہ انجینئرنگ ڈیزائن وغیرہ کا کام کیا جا رہا ہے, وہ ہمیں سندھ حکومت سے جب مل جائے گا تو اس کے بعد وہاں پر بھی کام شروع کیا جائے گا. جو یہاں سے ناجائز تجاوزات ہٹانی تھی, محمود آباد میں 100% مکمل ہو گیا ہے, گجر میں 97% اور اورنگی میں 86% مکمل ہے. اور ڈریجنگ کا بھی جو کام ہے وہ مختلف نالوں کے اندر 90 سے 100% تک مکمل کر لیا گیا ہے. اور اس کے فوائد جو ہیں, جو ابھی تیز بارش ہوئی کراچی کے اندر, اس میں آپ نے دیکھا کہ ان علاقوں کے اندر پانی نہیں کھڑا ہوا, حالانکہ بڑی تیز بارش ہوئی تھی, بھاری بارش ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ نقصان آپ نے نہیں دیکھا, اس لیے کہ اس میں جو ڈریجنگ کا کام ہے وہ مکمل کر لیا گیا تھا. باقی جو چیزیں میں نے بتائیں وہ بعد میں کی جائے گی. تو وہ بالکل بلاول نے ٹھیک کہا تھا کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے, اور جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, لیکن اگر حکومتیں اپنا کام کر لیں تو وہ زیادہ پانی جو ہے وہ آ کر نقصان پہنچائے بغیر پھر گزر بھی جاتا ہے. تو وہ آپ نے دیکھا کہ وہ بغیر نقصان پہنچائے پانی گزر گیا. تیسرا منصوبہ جس کی میں آپ کو بات کروں گا, اور یہ اگر میں کہوں کہ میرے دل کے قریب جو سب سے زیادہ منصوبہ ہے وہ یہ کراچی سرکولر ریلوے کا ہے. ماڈرن ایک جو کراچی کے اندر سرکولر ریلوے کا پروجیکٹ ہے, اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں دل کے میرے اس لیے قریب ہے کہ جب ہم اسکول جاتے تھے تو اس وقت مجھے یاد ہے میرا اسکول جو ہے وہ قائدین گورنمنٹ سیکنڈری اسکول میں تھا, میں پی ایس ایچ ایس میں نرسری کے پاس. تو چنیسر گوٹ سے ہم یہ لوکل ٹرین اس وقت ہم کہتے تھے کراچی کی, اس میں ہم چڑھا کرتے تھے, استعمال کیا کرتے تھے. تو وہاں سے ایک موجودہ ایک ماڈرن نظام آنا تو کیا وہ جو چلتی تھی وہ بھی بند ہو گئی ہے. اور بڑے لوگوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ نہیں, وہ کہا کہ یار مشرف کی حکومت نہیں کر سکی. مجھے یاد ہے آج سے میں نے تقریباً 20 سال پہلے مصطفیٰ کمال اس وقت میئر ہوتے تھے, ان سے پوچھا کہ کیا مشکلات ہیں, انہوں نے بتایا کیا مشکلات ہیں, کیوں اس پہ کام نہیں ہو رہا. اور مجھے کئی دفعہ لوگوں نے ابھی بھی بتایا, میرے اپنے پارٹی کے لوگوں نے بتایا, کچھ ان میں سے یہاں پر بھی بیٹھے ہیں جن کی میں نشاندہی نہیں کروں گا, جنہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, اور وہ آج بھی کہتے ہیں یہ منصوبہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کر کے دکھائیں گے, اور اس سے ہم کتنے قریب پہنچ گئے وہ میں بتاتا ہوں. لیکن پہلے ذرا اس منصوبے کی تفصیل آپ کو بتا دوں. یہ کراچی سرکولر ریلوے جو ہے یہ 43 کلومیٹر کے اوپر محیط ہوگا جی, اور وہ سرکولر لوپ بنے گا. اس 43 کلومیٹر میں سے 29 کلومیٹر جو ہے وہ ایلیویٹڈ ہوں گے, یعنی وہ زمینی سطح کے اوپر نہیں ہوں گے. اس کو ٹرین کو اوپر لے جایا جائے گا, ٹریک کو اوپر لے جایا جائے گا, اور 29 کلومیٹر, تاکہ بہت زیادہ کو نیچے آپ کو توڑ پھوڑ نہ کرنی پڑے اور لوگوں کی زندگی کے اوپر منفی اثرات نہ آئیں. اس لیے یہ زیادہ خرچہ برداشت کرنا ہم نے قبول کیا, اور 29 کلومیٹر ظاہر ہے اس سے بہت سستا ہو جاتا اگر ہم اس کو زمین پہ ہی کر دیتے. 22 اسٹیشن اس کے اندر بنیں گے جی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر جو تخمینہ ہے جب یہ پروجیکٹ آپریشنل ہوگا تو 22 ان اسٹیشنز میں اور اس 43 کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ سے زیادہ جو مسافرین ہیں وہ روزانہ یومیہ یہاں پر اس سے فائدہ اٹھائیں گے کراچی کے شہری. اور جب اس کی پیک پر پہنچے گی رائڈرشپ تو ہمارا تخمینہ یہ ہے, اور ایکسپرٹس کا تخمینہ یہ ہے کہ یہ 10 لاکھ پیسنجر سے تجاوز کر جائے گا. اس منصوبے کو ہم نے تیز کرنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے جی. ایک تو وہ انفراسٹرکچر ہے جس کی ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے, انڈر پاسز بننے ہیں, کچھ اوور ہیڈز بننے ہیں, اور اس کے علاوہ پورا وہ سول انفراسٹرکچر ہے جس کے اوپر یہ سارا نظام چلنا ہے. جیسے میں نے کہا 29 کلومیٹر تو ایلیویٹڈ ہے.
اس سارے کام کے لیے تقریباً اس کا اندازاً ابھی کاسٹ فائنلائز ہو جائے گی اگلے 1-1.5 ہفتے کے اندر، بٹ تقریباً 27 ارب روپے کا تخمینہ ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ وفاقی حکومت اپنے PSDP سے اس کو فائنینس کرے گی۔ اس 27 ارب روپے کا جو ایسٹیمیٹ ہے ہمارا، اس میں سے 6 ارب روپے سندھ حکومت دے گی، باقی جو ہے وہ وفاق دے گا۔ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی گراؤنڈ بریکنگ انشاءاللہ تعالی ستمبر کے ماہ کے اندر ہی 30 ستمبر سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کراچی آئیں گے، اور اس کا جو انفراسٹرکچر والا جو حصہ ہے اس پروجیکٹ کا، اس کا افتتاح کر دیں گے سارے پروجیکٹ کا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا۔ کانٹریکٹر اس کا سلیکٹ کر دیا گیا ہے، FW اس کے کانٹریکٹر ہیں، ڈیزائن وغیرہ سارا مکمل ہے، اور بالکل فائنل سٹیجز آف اپروول کے اندر ہے یہ پروجیکٹ، اور جیسے میں نے کہا کہ 30 ستمبر سے پہلے انشاءاللہ تعالی اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کر دی جائے گی۔ اس کا جو ٹرانزیکشن سٹرکچر ہے، یہ تو نیچے سارا انفراسٹرکچر بن گیا، یہ حکومت بنا دے گی۔ اس کے اوپر جو ٹرینز چلنی ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نجی شعبہ چلائے، کیونکہ یہ کام جو ہے وہی بہتر کر سکتے ہیں، اور ان کو انوائٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ پاکستانی انویسٹر ہوں یا وہ بیرون ملک انویسٹر ہوں، یا مشترکہ طور پہ کوئی انویسٹمنٹ کی جائے، یعنی بیرونی ایکسپرٹس کو پاکستانی انویسٹر جو ہیں اپنے ساتھ ملا کر کوئی بڈ کرنا جائیں اس کو چلانے کے لیے، اس کا جو ایک ٹرانزیکشن سٹرکچر ہے وہ ہماری پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی جو ہے وفاق کی، جو ہماری ہی پلاننگ منسٹری کا حصہ ہے، وہ اس کے اوپر کام جو ہے وہ تقریباً مکمل کر چکی ہے۔ پچھلے ہفتے اتوار کو بھی میری میٹنگز ہوئی تھی اس کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا منصوبہ جو ہے اس کی جو بورڈ کی اپروول ہے وہ اکتوبر کے پہلے حصے کے اندر، پہلے 1-2 ہفتے کے اندر کر دی جائے گی، اور اس کے بعد اشتہارات نکال دیے جائیں گے اور پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کر دیا جائے گا۔ تو ایک طرف انفراسٹرکچر کا کام شروع ہو جائے گا، اور دوسری طرف جو پرائیویٹ سیکٹر کو، نجی شعبے کو لے کر آنا ہے اس KCR کو چلانے کے لیے، وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے جاری ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک منصوبہ جس کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو اسد عمر بھی دیکھنا چاہتے ہیں، کراچی کے شہری بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور چیف جسٹس پاکستان میں ان کا خاص طور پہ نام لینا پسند کروں گا، جسٹس گلزار، ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے بھی اس کے منصوبے کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں اس کو دور کرنے کے لیے بڑے اہم فیصلے کیے، اور ان کی بہت حوصلہ افزائی رہی ہے ہمارے اس پروجیکٹ کے اندر۔ اور جیسے میں نے کہا، وہ منصوبہ جو حکومتیں آتی گئیں اور حکومتیں جاتی گئیں اور وہ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، چلانے میں کامیاب نہیں ہوئے، اس میں کامیابی کا ایک جو اس کا صحرا ہے وہ ضرور چیف جسٹس پاکستان کے نام بھی جائے گا۔ چوتھا منصوبہ جو ہے جی وہ فریٹ کوریڈور کا ہے۔ یہ علی زیدی صاحب کا جو کراچی پورٹ ہے، وہاں پہ اس وقت کنجیشن ہوتی ہے، باہر سے ہماری جو پروڈکٹس آتی ہیں اس میں ڈیمریجز لگ جاتے ہیں شپس کی، بیکاز اس لیے نہیں کہ پورٹ کے اوپر جو برتھس ہیں ان کے اوپر کنجیشن ہے، کیونکہ وہاں سے سامان نکالنے کے اندر مشکل ہو رہی ہے، اتنا زیادہ والیوم وہاں سے نکلنا ہے، پھر جو وہ ٹرکس وہاں سے نکلتے ہیں وہ شہر کے اندر سے جاتے ہیں، اس کے لیے شہر کی مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، سیفٹی کے بھی مسائل ہوتے ہیں، اور آلودگی بھی ہوتی ہے۔ یہ منصوبہ بھی جو ہے اس کا کنسلٹنٹ کو ایوارڈ کر دیا گیا تھا، کنسلٹنٹ نے اپنی رپورٹ دے دی ہے، اس وقت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اس کے سٹرکچر کو سٹڈی کر رہی ہے، اور ہمارا یقین یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے مہینے یعنی اکتوبر کے آخر تک اس کا بھی بورڈ اپروول ہو جائے گا۔ یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ منصوبہ KCR سے کوئی 2-3-4 ہفتے پیچھے چل رہا ہے، اور اس کے بعد اس منصوبے کے اوپر بھی اشتہار آ جائیں گے، بہت انویسٹر انٹرسٹ ہے اس کے اندر۔ یہ کراچی کا فریٹ کوریڈور ہے جی، ٹرین سے ہم ریل سے لے کر جائیں گے کراچی پورٹ سے پپری تک، 55 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہوگا، اور یہ بجائے کہ ٹرکوں پہ جانے کے بجائے یہ ٹرین کے ذریعے جائے گی، اور اس کا ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور ہوگا۔ جو اس وقت ہماری ٹرین کی لائن، مین لائن جا رہی ہے کراچی سے پپری، یہ بالکل ٹریک اس کے پیرلل میں ہوگا، اور یہ ڈیڈیکیٹڈ ہوگا اس کام کے لیے، فریٹ یہاں سے موو کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بڑا منصوبہ ہے، اس کا بھی تخمینہ تقریباً 70 ارب روپے کا ہے، KCR تو تقریباً 250 ارب روپے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کا منصوبہ ہے۔ تو دو بہت بڑے ریل کے منصوبے، پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے جو ہیں وہ ان کے اوپر یہاں پر کام کیا جا رہا ہے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا بڑی ٹھوس تاریخوں کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں آخری پروجیکٹ سے پہلے کہ کراچی میں کچھ بہت سارے ہمارے اپنے ساتھی جو ہیں ان کو بھی بڑے سوالات تھے کہ دیکھیں اعلان کیا وزیر اعظم نے، اس کے بعد کیا ہو رہا ہے۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا، وفاق نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی میں صرف
چھوٹے کام نہیں کرنے، میں بھی ابھی آپ کو چھوٹے کاموں کی بھی تفصیل بتاؤں گا، لیکن کوئی 4-5 ایسے بڑے کام کرنے ہیں جو کراچی کے اندر عام طور پہ حکومتیں جس کے اندر سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرتی ہوں. وہ کراچی جو سب سے بڑا ٹیکس دینے والا شہر ہے پاکستان کا، بڑا اچھا ابھی ایف بی آر کا ڈیٹا اس وقت سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ ہو رہا ہے. نصف ایکسپورٹ اس ملک کی، اور ایکسپورٹ آپ جیسے سنتے ہیں وزیر اعظم سے، پاکستان کا مستقبل ہی ایکسپورٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہمارا معاشی مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ہمارے معاشی مستقبل سے ہماری قومی سلامتی جڑی ہوئی ہے. 50% ایکسپورٹ پاکستان سے جو ہے وہ کراچی سے ہو رہی ہے. شہر کے اندر جو حکومتیں آتی رہیں وہ کسی نے حق نہیں ادا کیا، تو اس لیے وزیر اعظم نے کہا کہ بڑے کام کرنے ہیں. میرے اپنے کابینہ کے کچھ ساتھی تھے جنہوں نے تنقید کی کہ اتنا زیادہ پیسہ کیوں کراچی پہ لگایا جا رہا ہے، اور جو حقائق ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھے یہی حقائق میں نے ان کے سامنے بھی رکھے. اور وزیر اعظم سب سے بڑے چیمپئن ہیں کراچی کے، اور کراچی کے حق کے لیے سب سے زیادہ جو سب سے پہلے لبیک کرنے والے ہیں، کوئی بھی جائز مطالبہ ہو کراچی کا، وہ عمران خان ہے. اور وہ الیکشن سے پہلے بھی تھا اور الیکشن کے بعد وزیر اعظم بننے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن جب بڑے منصوبے کیے جاتے ہیں تو ان کی منصوبہ بندی میں شروع میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ کو منصوبوں پر گراؤنڈ پر کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور تفصیل سے میں نے بتایا آخری منصوبہ کراچی کا سب سے بڑا شاید مسئلہ پانی، اور یہ صرف کراچی کا نہیں، یہ سارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. 26 کروڑ گیلن یومیہ کی پانی کی اسکیم K4 جو 10 سال سے زیادہ، 1 دہائی سے زیادہ التوا کا شکار تھی، منصوبہ پھنس چکا تھا، سخت اس کے اوپر تنقید تھی. اس کے اوپر ہماری اپنی وفاقی ایجنسیز نے بھی ہم سے کہا کہ یہ اس کی ذمہ داری نہ لیں، یہ منصوبہ اتنی مشکلات کا شکار ہے کہ اس کی ذمہ داری آپ نہ لیں. لیکن کیونکہ وزیر اعظم کی ہدایات تھی کہ کراچی کے سب سے بڑے مسائل کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے، یہ ذمہ داری لی گئی. ایکنیک نے اس سال جنوری 2021 میں اس منصوبے کی منظوری دی. کنسلٹنٹ، ایک انٹیگریٹڈ کنسلٹنٹ، اس کے تمام پہلو کی کنسلٹنسی کے لیے ریکروٹ کر لیا گیا، اور اس نے موبلائز کر لیا جون 2021 کو. اکتوبر کے آخر میں 28 اکتوبر، اگر میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتاؤں، 28 اکتوبر اسی سال 21 میں اس کنسلٹنٹ کی رپورٹ جو ہے وہ ڈیو ہے، جو ڈیزائن فائنلائز کر رہا ہے. اس ڈیزائن کی بنیاد کے اوپر فروری 2022 میں، یعنی آج سے 5 ماہ کے بعد، اس منصوبے کے اوپر دوبارہ سے کام شروع ہو جائے گا. میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ نصف مکمل ہو کے چھوڑ دیا گیا تھا. اور اس وقت جو وابڈا کی جو ایکسیکیوٹنگ ایجنسی ہے، سندھ حکومت سے ہم نے ٹرانسفر کر دیا ہے اس کو وابڈا کے پاس، وفاق کے پاس. ان کا تخمینہ یہ ہے کہ یہ اکتوبر 2023 میں یہ پانی کراچی تک پہنچا دیا جائے گا. اور اندر شہر کے اندر پانی کی ڈسٹریبیوشن کی ذمہ داری کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے مطابق سندھ حکومت کی ہے. ورلڈ بینک کے ساتھ ان کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے. اب دیکھیں، امید ہے کہ وہ منصوبہ بھی وقت پہ مکمل ہو. لیکن وفاق کی جو ذمہ داری ہے کراچی تک اس 26 کروڑ گیلن کو پہنچانے کی، اکتوبر 2023 اس وقت وہ کہہ رہے ہیں. میں نے جنرل مزمل سے درخواست کی ہے کہ جنرل صاحب، 14 اگست جو ہے بڑی خوبصورت تاریخ ہے پاکستان کی زندگی کے اندر، ہر پاکستانی اس کی زندگی کے اندر ایک اہمیت رکھتی ہے. اور یہ جو 14 اگست آئے گی 2023، وہ 76واں سال مکمل ہوگا. تو اس سالگرہ کا تحفہ دیں، تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اور تیز کیا جائے اس منصوبے کو، اور اس کو اگست 2023 تک مکمل کرنے کی کوشش کی جائے. آخر میں جلدی میں تھوڑی سی اور چیزیں آپ کو بتا دوں. جی، K4 کا اماؤنٹ بھی بتا دیں. K4 کا اماؤنٹ، اچھا، K4 کا اماؤنٹ جو ہے وہ جب یہ ہماری اکتوبر 28 کے اندر آئے گا تو اس کے بعد ہمیں اس کا تخمینہ مکمل ہوگا. لیکن جی، کراچی سرکولر ریلوے کا تقریباً 250 ارب روپے. آپ کی یہ جو K4 کا ہے، میں ایگزیکٹ ابھی نمبر نہیں دے سکتا کہ جب تک اس کی نہیں آئے، لیکن یہ ٹینز آف بلین یعنی 10 اربوں روپے کے اندر یہ رقم ہوگی. بڑا منصوبہ ہے جس کے اوپر ہم کام کرنے جا رہے ہیں. اب آئیں جی ان منصوبوں کے اوپر. یہ تو سب بڑے بڑے منصوبے ہیں، ٹائم لیتے ہیں مکمل ہونے کے لیے، لیکن کراچی تو تڑپ رہا ہے. کراچی کو تو ترسا دیا گیا. کراچی کی تو گلی نہیں بنتی، کراچی کی تو نالی نہیں بنتی، کراچی جو ہے وہاں کچرا نہیں اٹھایا جاتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ضروریات جو وفاق کی ذمہ داری نہیں ہوتی، کراچی کی خصوصی مشکلات کو دیکھتے ہوئے، کراچی کا پاکستان کی اندر ایک اہمیت کو دیکھتے ہوئے، کراچی کی
جو پاکستان کے ریونیو کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے، جو کراچی پیسہ بھیجتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کی بھی منظوری دی گئی، اور اس سال کے اندر مجھے خوشی ہے کہ یہ چھوٹی اسکیموں کے لیے 21 ارب روپیہ کراچی کے لیے مختص ہے ہمارے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان میں۔ اس کے اوپر وزیر اعلیٰ کو میٹنگ میں بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا، بعد میں نکل کے انہوں نے پھر دوبارہ اس کے اوپر اعتراض کیا۔ پہلی بات تو مجھے سمجھ نہیں آتی، میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ اگر وہ سندھ کی حکومت سے NH-54 میرا جو حلقہ ہے اسلام آباد میں، وہ کوئی کام بھی کرنا چاہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں، پلیز آئیے اور میرے آ کے حلقے کے لوگوں کی زندگی بہتر کیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چاہے آپ نے وہاں پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگانے ہیں وہ بھی ساتھ لگا دیں، اگر میرے حلقے کے عوام کی، میرے شہر کے عوام کی زندگی بہتر ہوتی ہے تو میں ویلکم کروں گا۔ لیکن ان کو اس کے اوپر بہت اعتراض تھا، لیکن وہ کرنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ 13 سال سے جو سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی، 13 سال تو بھی مستقل رہی ہے، ورنہ میں یاد دلاتا ہوں اس دن بلاول نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں وقت چاہیے، تو میں نے ان کو یاد دلایا ان کے نانا جو ہیں وہ پاکستان کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ 20 دسمبر 1971 کو بنے تھے، 50 سال مکمل ہونے والے ہیں، 6 دفعہ صوبے میں حکومت آئی ہے، 4 مرتبہ وفاق میں حکومت آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں وفاق نہیں کر رہا، 4 دفعہ تو وفاق میں حکومت رہی ہے۔ اس لیے اب وہ خوش ہوں یا نہ ہوں، وفاق کا یہ فیصلہ ہے کہ کراچی کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں ہم ان کو بھی کریں گے۔ اور ایک دفعہ پھر یاد دہانی کرا دوں کہ ان کاموں پہ تو اعتراض ہے، لیکن کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج کے اندر میں نے ابھی آپ کو پہلے کیا بتایا تھا، کچرا اٹھانا وفاقی حکومت نے اپنی ذمہ داری لی ہے، 11 لاکھ ٹن کچرا اٹھا رہی ہے وفاقی حکومت، اور سندھ کی حکومت کی مرضی سے اٹھا رہی ہے۔ 2 چیزوں کو میں اور ذکر کر دوں اور آخر میں صرف سینسس کی بات کروں گا۔ احساس کچرا وہ نالوں والا کچرا، نالوں والا، یہ سمجھے کہ یہ والا سامنے اٹھا رہے ہیں، روڈوں والا بتا دیں۔ اچھا میں سمجھا یہ بات کر رہے تھے، میں سمجھا کسی اور کچرے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اٹھانا ہی ہے، وہ 2023 میں وہ بھی اٹھ جائے گا۔ اچھا جی، میں تھوڑا سا کل بھی احساس ایمرجنسی کیش، پچھلے سال مشکل حالات ہوئے، وفاق نے 7 ارب روپے کیش کراچی کے شہریوں تک پہنچایا۔ کراچی کے 7 ارب روپے، پورے سندھ کے اندر 65 ارب روپے پہنچائے گئے، 65 ارب روپے، جس میں سے 7 ارب روپے صرف کراچی میں پہنچایا گیا۔ اور میں پھر یاد دلا دوں کہ جس وقت یہ اعلان ہوا اور ہم نے یہ پیسہ تقسیم کرنا شروع ہوا تو اس وقت کے اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں، وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا یہ کرمنل ایکٹیویٹی، یعنی یہ مجرمانہ فعل کیا جا رہا ہے۔ شاید اس لیے کہہ رہے تھے کہ سندھ کے عوام کو براہ راست ریلیف کیوں مل رہا ہے، لیکن وہ کام بھی کیا گیا۔ آخری چیز اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، ویکسین۔ میں جب شہر میں جاتا ہوں میں بہت بڑی بڑی تصویریں دیکھتا ہوں، سندھ حکومت کے لیڈرز کی اور لوگوں کی، پارٹی کے لیڈرز کی بڑی بڑی میں تصویریں دیکھتا ہوں ویکسینیشن سینٹر پہ، بڑے میسیجز آتے ہیں، میرے پاس بھی میسیج لوگ فارورڈ کرتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ فلانے کے ساتھ یہ کرنے جا رہی ہے۔ اس وقت تک صرف کراچی کے شہر میں وفاقی حکومت 10 ارب روپے سے زیادہ کی ویکسین مہیا کر چکی ہے، 10 ارب روپے سے زیادہ کی ویکسین صرف کراچی کے شہر کے اندر۔ اور اس کے موازنہ آپ کر لیں، سندھ حکومت اور 18ویں ترمیم کے بعد صحت سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، سندھ حکومت ابھی تک ایک ٹیکہ بھی کسی سندھ کے شہری کو دینے میں ناکام ہے، ایک ٹیکہ بھی نہیں۔ تمام ویکسین جو لگائی گئی ہیں وہ وفاق نے لگائی ہیں، پاکستان کے اندر 6.5 کروڑ سے زیادہ ویکسین لگ چکا ہے، 50,000 ویکسین نجی شعبہ لے کے آیا تھا، جب نجی شعبہ بھی 50,000 لے آیا، ہماری سندھ کی حکومت ایک ویکسین نہیں دے سکی۔ اور جو ٹوٹل ہمارا ٹارگٹ ہے جب تک ہم مکمل کریں گے، 25 ارب روپے سے زیادہ کی ویکسین لگائی جا چکی ہوگی صرف کراچی کے شہر میں جو وفاق دے گا، 25 ارب روپے سے زیادہ کی ویکسین اس کراچی کے شہر میں وفاق دے گا، اور کوئی احسان نہیں کرے گا، یہ پیسہ کراچی کا پیسہ ہے، یہیں سے جاتا ہے اور یہاں پہ لگے گا، تو ہمیں اس کی خوشی ہے اس بات کی۔ آخری چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، سینسس، مردم شماری، بہت بڑا مسئلہ، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، کراچی کا یہ بہت عرصے سے دیرینہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ کراچی کی مردم شماری جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی، اور کراچی کا جتنا حصہ ہے
آبادی کا وہ پورا نہیں دکھایا جاتا. یہ صرف کراچی میں مطالبہ نہیں ہے, ملک کے اور بھی علاقے ہیں جہاں پر ہے, لیکن کراچی کی کیونکہ ہم خصوصی بات کر رہے ہیں, کراچی کا خصوصی طور پر یہ مطالبہ رہا ہے. جنرل مشرف کی حکومت 8 سال انہوں نے حکومت کی, اور میں آپ کو آن ایئر کہنے کو یہ تیار ہوں کہ جو ہمارے پاس سیاسی حکومتیں آئیں مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی, ان سے بہت بہتر انہوں نے کراچی کے لیے کام کروائے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وردی باوردی جرنیل ہوتے ہوئے, چیف ایگزیکٹو اور صدر ہوتے ہوئے وہ مردم شماری نہیں کرا سکے. 1998 میں جو آخری مردم شماری ہوئی تھی, اس کے بعد اگلی مردم شماری 19 سال کے بعد ہوئی 2017 میں. تمام پاکستان کے مختلف علاقوں سے شکایات آئیں, اس کے خلاف احتجاج کیا گیا, کراچی میں خصوصی احتجاج ہوا. اب آپ کمال کی چیز دیکھیں, جب ہم یہ مشترکہ مفادات کونسل میں لے کر گئے اور ہم نے کہا کہ ہمارے خیال میں بھی یہ جو مردم شماری کی گئی ہے اس میں سوالیہ نشان ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, کہ سندھ کی حکومت جس نے سارا سندھ کا ڈیٹا مردم شماری کا اکٹھا کیا تھا, نیچے سے لے کر پٹواری سے لے کے اوپر چیف سیکرٹری تک تمام سندھ حکومت کا وہ ڈیٹا اکٹھا کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ جناب یہ سب غلط تھا. اس کے بعد انہوں نے احتجاج کیا, وہ اسمبلی میں چلے گئے ہیں, مشترکہ مفادات کونسل کے کسی فیصلے کے خلاف پہلی دفعہ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ وفاق نے کیوں ان کے رزلٹس کو ایکسیپٹ کیا. میں ذرا سندھ کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں, میں صرف کراچی کے عوام نہیں, سندھ کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو مطالبہ تھا آپ کی حکومت کا, سندھ کی حکومت کا, اس کا اثر کیا ہوتا اگر ہم یہ پرانے سینسس کو مردم شماری کو مسترد کرتے, کیونکہ دو ہی طریقے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے, یا مسترد کریں اور نیا مردم شماری کرائیں, یا پرانے رزلٹ کو مان لیں اور پھر نئی مردم شماری کرائیں. اگر آپ ان دونوں میں سے ایک نہیں کرتے تو آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اگر ہم مسترد کرتے تو جو اس وقت سندھ کی سیٹ بڑھی تھی الیکشن کے اندر, کراچی کی سیٹیں بڑھی تھیں الیکشن کے اندر, وہ دوبارہ سے 1998 کی مردم شماری پہ چلا جاتا اور سیٹیں کم ہو جاتی. اسی طریقے سے اگلے NFC ایوارڈ کے اندر جو شیئر ہوتا وہ 98 کی آبادی کی بنیاد پہ ہوتا, یعنی جو سندھ حکومت مطالبہ کر رہی تھی اگر ہم وہ مان لیتے تو کراچی اور سندھ کی کراچی شہر کی بھی اور پورے صوبے کی بھی جو ہے وہ نمائندگی کم ہو جاتی. اس لیے ہم نے وہ ایکسیپٹ کیا. لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ فوری دوبارہ ہم کرائیں گے. پچھلے دو آپ سینسس اٹھا کے دیکھ لیں, 16-16, 17-17, 19-19 سال کے گیپ سے سینسس ہوتے رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ وفاقی حکومت نے جس کابینہ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم ایکسیپٹ کریں پرانے رزلٹ اور نوٹیفائی کر دیا جائے, اسی میٹنگ میں کابینہ کی یہ فیصلہ ہوا کہ نیا سینسس کرایا جائے. مجھے بہت خوشی ہے, اس کی بھی ذمہ داری پلاننگ منسٹری کے پاس ہے. PBS جو ہے, جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس ہے, وہ ماتحت ادارہ ہے پلاننگ ڈویژن کا. ہم نے ایک ایکسپرٹس کی ٹیم بنائی, ان کی مشاورت کمپلیٹ ہو گئی ہے, اور کل میں کابینہ کے لیے سمری کی منظوری دے کر آیا ہوں. جب کابینہ کے سامنے رکھ دی جائے گی, نیا سینسس کرنے جا رہے ہیں. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک ٹیکنالوجی بیس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے سینسس کیا جائے گا. اس کے اندر منسٹری آف IT, پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی, سپارکو, نادرا, نیشنل ٹیلی کام کمپنی, ان سب کو ہم استعمال کریں گے. اور ساری جیو ٹیگنگ ہوگی تمام سٹرکچرز کی, تمام صوبوں کو, اسٹیک ہولڈرز کو, کیونکہ ہم کو دو نمبری کرنا نہیں چاہتے ہیں. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو حقیقت ہے وہی رزلٹ سامنے آ جائے. پہلے دن سے سب کو شامل کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے. ہر 3 مہینے کے بعد ہم کونسل آف کامن انٹرسٹ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے اس پروجیکٹ کے اندر. اور امید ہے اور کہ یہ کام شروع آج منظوری ہو جائے گی. کابینہ جو ہے وہ اپنی سفارش بھیج دے گی مشترکہ مفادات کی کونسل کے پاس, جو یہ حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام شروع ہو جائے گا. 18 مہینے کے اندر اس کو مکمل کرنا ہے. ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ یہ وقت پر مکمل ہو 2023 کے اوائل کے اندر, اور اس کے بعد نئی حلقہ بندی کی جائے اس نئی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر. اور 2023 کا الیکشن جو ہو وہ الیکشن, چلے میں آخر میں یہ بھی کہتا جاؤں, یہ آن ایئر ہوں تو آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں, وہ الیکشن جو انشاءاللہ تعالی جس میں عمران خان پاکستان کے پہلے شخص بنیں گے جو 2 مرتبہ متواتر وزیر اعظم پاکستان الیکٹ ہونے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن جو ہے وہ اس نئے مردم شماری کی بنیاد پہ ہوگا, جائز آبادی کے کاؤنٹ کے اوپر ہوگا.
اور یہ سارے میرے دوست جو صرف پوسٹر لگا رہے ہیں سڑکوں پہ کراچی کی، جب حکومتوں کا حصہ تھے کام نہیں کیا، تو ان سے میری اپیل ہوگی، ریکویسٹ ہوگی، یہ سارے کام جو ترقیاتی کام کر رہے ہیں، مردم شماری ہے، اس کام میں اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، ورنہ بینر لگانا اور ڈرگ روڈ کا رستہ بند کر دینا وہ آپ کا حق ہے، وہ بے شک آپ کرتے رہیں۔ علی زیدی صاحب۔ اچھا جی، میں اب صرف 2-3 چیزیں ایڈ کر دوں پہلے اسد صاحب کی گفتگو میں، خالی اس مردم شماری پہ، کیونکہ یہ ٹاسک انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جب یہ کابینہ میں آیا تھا، تو اس کمیٹی کو میں چیئر کر رہا تھا، اور جب اس کی میٹنگ بھی ہوئی CCI کی، اس کے بعد بھی اسٹیٹمنٹ دیے گئے جس میں یہ فائنلی پیش ہوا، جس میں سے ہر صوبے کی نمائندگی تھی اس کمیٹی میں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے سندھ حکومت میں جو بھائی بیٹھے ہیں جو اعتراض کر رہے تھے، اصل میں تو سینسس کی جو ڈیٹیل نکالی پتہ چلا کہ انہوں نے ہی کرایا تھا سندھ میں، مطلب انہی کی حکومت میں ہوا تھا، وہی DC ہوتا تھا، وہی لوگ تھے، اور جو آج کل کراچی کے بادشاہ ہیں، بے تاج ہی ہیں، کیونکہ ابھی تک کراچی والوں نے نہیں مانا، مرتضیٰ وہاب صاحب، وہ کمیٹی کو، وہ جو سندھ والی مردم شماری تھی وہ بھی اس کو چیئر کرتے تھے۔ اور دوسرا میں صرف اسد کی بھائی کی ایک بات اور کو، جو ڈریجنگ کی انہوں نے بات کی، میں ذرا آپ کو کاسٹ سمجھا دیتا ہوں، ڈریجنگ کی کاسٹ۔ آپ نے کیا 1.1 ملین کیوبک میٹرز، مانے 11 لاکھ کیوبک میٹر، 1.1 ملین ٹنز، 1.1 ملین ٹنز۔ میں آپ کو تو کیوبک میٹر کی کاسٹ بتا دوں، ابھی ہم نے پورٹ قاسم میں ایک بنایا ہے پورا ڈیپننگ وائڈننگ کا پلان، جس میں 5 نئی برتھس اور پورٹ قاسم میں بن رہی ہیں، 2 جنرل کارگو کے لیے، ایک انٹیگریٹڈ کنٹینر، اور جو 2 نئی LNG ٹرمینلز آ رہے ہیں ان کی برتھس۔ تو 55 ملین کیوبک میٹرز ہمیں ڈریج کرنا ہے، اور جو تقریباً کاسٹ ہے نا ایک کیوبک میٹر کی، اگر کم سے کم بھی کریں تو وہ $5.5 سے $6 ہوتی ہے۔ تو آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ یہ جو کراچی کے اندر سے جو کچرا اٹھایا جا رہا ہے کہ 1.1 ملین ٹنز، اس کو اٹھانا بھی ہے اور اس کے بعد لے جا کے ٹرانسپورٹ بھی کرنا ہے، اور ٹرانسپورٹ کے بعد جو اس میں جو تیل پانی کا خرچہ ہے وہ سارا، ابھی یہ بہت بڑا ایک خرچہ ہے جو کہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اگر یہ کانسٹنٹلی روز کا روز یہ کام ہو رہا ہوتا، اور انکروچمنٹس جو ہوئی ہیں اگر وقت پہ روکی جاتی تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اب یہ ہو اس لیے وفاق کیوں کر رہی ہے کہ نہیں ہوا، پہلے 13 سال میں بھی نہیں ہوا، اور اس سے پہلے بھی کئی سالوں نہیں ہوا، اور آخر میں جو یہ آج 9/11 سپٹمبر 11 اتفاقاً آج وہی دن ہے کہ سیکنڈ کیبنٹ کی سیکنڈ بیچ 2018 میں، جس میں میں تھا، حماد حیدر صاحب تھے، مراد سعید صاحب تھے، عمر ایوب صاحب تھے، اور ایک ہمارے مرحوم ساتھی مہر صاحب، ہم 5 لوگوں نے ایک ساتھ اوتھ لیا تھا سیکنڈ بیچ میں۔ تو آج میری ٹائم کے پورے 3 سال ہو گئے، میں نے کیونکہ اتنی ساری باتیں کی ہیں کراچی کی، اور یہ کافی لمبا ہے، تو میں اس کے لیے ایک اور پریس کانفرنس انڈیپینڈنٹ صرف میری ٹائم کے لیے کروں گا، اس کو آج کراچی پہ رہنے دیں، وہ بھی بتا دیتا ہوں کب کروں گا، وہ آج ہی کر لیتے ہیں، اور اس کا وینیو بھی بتا دیتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ ایک چیز ابھی میرے دماغ میں آیا، جہاں میں جا رہا ہوں آپ دیکھ بھی لیں کہ ہم نے وہاں کیا 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 ہے۔ صرف میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کراچی کے شہر میں کل 2018 کے بعد